الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس جمعۃ المبارک کی مختصر سی نشست میں ایک وہ بیماری جس میں ہماری یہاں اکثریت اس کا حصہ بنی ہوئی ہے، اس بیماری کا تذکرہ کرنا ہے. اور وہ بیماری وہ ہماری دلوں میں نفرتوں کا بڑھ جانا ہے، ہمارے دلوں کا صاف نہ ہونا ہے. ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کے حوالے سے، مخلوق خدا کے حوالے سے یہ جو بے رحمی ہے، اس بے رحمی پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. ہم اگر نیک لوگوں کو تلاش کرنا شروع کریں نا، ہم یہ کہیں گے جی ہمیں تہجد گزار چاہیے، تلاش کریں گے تو ایک اچھی تعداد ہمیں مل جائے گی کہ جی ماشاءاللہ سے تہجد گزار لوگ ہیں. ہم یہ تلاش کریں کہ جی 5 وقتہ نمازی تلاش کریں. جی 5 وقتہ بھی ماشاءاللہ ہر محلے کے اندر ہوتے ہیں جو ہر نماز میں مسجد میں آ کر اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں. ایسے لوگ کہ جو روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے نکال کر اللہ کی راہ میں اپنے مال کو صدقہ کرتے ہیں. الحمدللہ ایسا طبقہ بھی ہمارے پاس ہے. وہ لوگ کہ جو سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. لیکن ایسا آدمی تلاش کیا جائے کہ جس آدمی کا دل صاف، جس آدمی کا دل صاف، اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو،
اس کے دل میں کسی کے لیے دشمنی نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، لوگوں کی محبتیں، اللہ کی مخلوق کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہو، ایسے شخص کا ملنا مشکل ہے، ایسے شخص کا ملنا مشکل ہے۔ جی تہجد گزار ہیں، جی تہجد گزار ہے، جی نمازی ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، کہ جی آپ کا دل لوگوں سے صاف ہے، نہیں فلاں آدمی سے ہمارے اختلافات ہیں اور اس کے لیے جو ہے دل میں جذبات برے قسم کے ہمارے دل میں ابھرتے ہیں، تو ایسا آدمی اگر آپ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے تو یہ اپنی ایک غلط فہمی پر مبنی گفتگو کرتا ہے، یہ غلط فہمی پر میں مبتلا ہے کہ ایسا آدمی نیک ہے۔ وہ آدمی کہ جس کا دل لوگوں سے صاف نہ ہو وہ آدمی کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دل کو پورے جسم کے اندر مرکزیت دے رکھی ہے، پورے جسم کے اندر مرکزیت دے رکھی ہے۔ ہم اگر میڈیکل سائنس بھی دیکھیں نا تو ایک آدمی ہے کہ جس کی آنکھ، اس کی بینائی چلی گئی، وہ زندہ رہ سکتا ہے نا، زندگی تو ہو سکتی ہے اس کی۔ ایک آدمی ہے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، ایک آدمی اس کے گردے فیل ہو گئے، پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، ڈائلیسس ہوں گے، معاملہ چلتے رہیں گے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کا دل ہی بند ہو گیا، آنکھ بھی صحیح ہے، دماغ بھی صحیح ہے، گردے بھی صحیح ہیں، ہاتھ پاؤں بھی صحیح ہے، لیکن دل کام نہیں کر رہا، وہ آدمی زندہ ہے؟ وہ آدمی زندہ نہیں۔ چاہے میڈیکل سائنس دیکھ لیں، چاہے ہم اپنے دین کو دیکھ لیں، مرکزیت حاصل ہے اس قلب کو، اس دل کو۔ ہمیں بعض اوقات لوگ نظر آتے ہیں نا کہ کوئی آدمی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی آدمی کسی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، کوئی آدمی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی آدمی کسی کے بارے میں جو ہے وہ غلط سوچ رکھتا ہے۔ یہ جو ہاتھ سے مارنا پیٹنا ہے یا کسی کو زبان سے برا بھلا کہنا ہے، اس سب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ میرے دل کے اندر اللہ نہ کرے کسی کے بارے میں غلط جذبات پیدا ہوں گے، پھر میں اس کا جو ریئیکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ میں اس کو ماروں، میں اس کو برا بھلا کہوں، اللہ نہ کرے میں اس کو گالیاں دوں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے۔ اگر کسی انسان کا دل صاف ہے نا، اگر کسی انسان کے دل کے اندر رحم ہے نا، تو وہ آدمی پھر اس کے ہاتھ سے گناہ بھی نہیں ہوں گے، اس کی زبان سے بھی گناہ نہیں ہوں گے، اس کی سوچ میں بھی گناہ وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا انسان کے دل سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ اصول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اور اللہ تبارک و تعالی ولا الى اموالکم، نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ نہ تمہاری صورتوں پر ہے، نہ اللہ کی نگاہ تمہارے اموال پر ہے۔ ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیسا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ہمارے معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے چہرے کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کے چہرے، تبھی ہماری ساری محنت کہاں ہوتی ہے؟ چہرے میں۔ دیکھیں نا وہ کون کون سے فیشل ہوتے ہیں، وہ کون کون سی کریمیں ہوتی ہیں، وہ ہماری استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، کیوں بھائی اچھا نظر آؤں، یہ خوبصورت نظر آؤں، کیوں بھائی لوگ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، پتہ چلے کہ بھائی میں بھی کوئی فیشل وغیرہ کرواتا ہوں، فیسی کو، پیڈی کو، میڈی کو، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں جس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کیوں بھائی میں اچھا نظر آؤں، میں خوبصورت نظر آؤں، میری عمر اتنی ہو گئی ہے لیکن چہرے سے میرا پتہ نہیں لگے میں اتنی عمر کا ہو گیا ہوں۔ اپنے آپ کو مینٹین کر رکھنا پڑتا ہے، اچھی چیز ہے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھے، اور انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مینٹین کر کے رکھے، کیوں؟ لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ انسان اپنے مال کا بھی اظہار کرتا ہے، اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، اور انسان اس کا اظہار مختلف مواقعوں میں، مختلف تقاریب میں کرتا ہے انسان کہ جی یہ پیسے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں تکبر نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو تو اچھی چیز انسان اچھا پہنے اور اچھا اوڑھے۔ لیکن کیا انسان کیا کہتا ہے کہ لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہمارے چہروں کے، ہمارے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، تو لوگوں کی نگاہیں جن چیزوں کی طرف ہوتی ہیں اس پر ہماری کتنی محنت ہے، اور اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر ہوتی ہے، انسان کی اپنے دل پر کتنی محنت ہے۔ جس چیز کو اللہ دیکھتے ہیں انسان کی اس کی طرف کوئی فکر نہیں، دلوں پر کالک جمی ہوئی، کالک، دل زنگ سے آلودہ ہو چکے ہیں،
آلودہ ہو چکے، دل گناہوں سے بھر چکے ہیں، اتنے سخت دل اور اتنے سنگ دل ہم ہو گئے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہم لوگوں کو اپنے چند مقاصد کے لیے، چند پیسوں کے لیے زندہ جلا دیتے ہیں. ہم لوگوں کو دروازے بند کر کے ہم پوری کی پوری بلڈنگیں جلا دیتے ہیں. 100 مقاصد پیچھے ہمارے ہوتے ہیں. ہم اتنے بے رحم ہو گئے ہیں، ہم اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں. ہمیں تڑپتا ہوا آدمی، اس کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر، جس کو کہتے ہیں نا ایک نرمی پیدا ہو جانا، ایک دل کے اندر جو ہے وہ ڈر پیدا ہو جانا کہ جی یہ اس آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اس کی کیسے مدد کروں. ہم تو وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے لوگ ہیں. کس کے لیے؟ اموال، مال، پیسہ، زمین، دولت، یہ کسی طریقے سے آتے ہیں. یہ جو ہماری زبان ہے نا، زبان یہ بطور چمچہ ہے، اسپون جس کو کہتے ہیں، اور دل ایک باؤل ہے، وہ ایک پیالہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کسی پیالے کے اندر اگر سالن ہوگا تو چمچ اگر اس میں گھمائیں گے تو سبزی نکلے گی، سالن نکلے گا؟ سالن ہی نکلے گا نا. دل میں جو اس پیالے کے اندر اگر سالن ہے تو چمچ سے سالن ہی نکلے گا، اس پیالے کے اندر اگر سبزی ہے تو سبزی نکلے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی پیالے کے اندر سبزی رکھی ہو ہم یہ کہیں کہ یہاں سے گوشت نکلے، نہیں نکل سکتا. ہو سکتا ہے اگر انسان خارجی زندگی کی پریکٹیکل لائف میں کر کے دیکھے تو کہیں گے بے وقوف ہو بھائی، جو ہے وہی نکلے گا. یہی حال انسان کے دل کا ہے. انسان کا دل ایک پیالہ ہے، انسان کی زبان اس کے لیے ایک اسپون، ایک بطور چمچ کے استعمال ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو اس کی زبان بہت خراب ہے، اس کی زبان خراب ہے، اس کا دل بھی خراب ہے. وہ زبان سے وہی کچھ نکل رہا ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے، وہ وہی زبان گھومتی ہے اور وہیں سے نکل کے آتی ہے چیزیں، اور جو انسان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے وہ انسان کی زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے. ہاں بعض بہت زیادہ سمجھدار بنتے ہیں، وہ بڑی دل کے اندر اتنا بھرا ہوتا ہے زبان سے، وہ کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام، لیکن یہ زیادہ عرصے نہیں چلتی. یہ یاد رکھیے منافق کا زیادہ عرصے نہیں چلتی. جب آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے نا، بڑے طریقے سے آدمی کو بھی ٹھوکر لگتی ہے، بڑے طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. کیا کہا؟ اے میرے پیارے بچے، ان قدرتا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے او ان استطاعتا، اگر تمہارے اندر اس بات کی قدرت ہو، اس بات کی استطاعت ہو، اس بات کی تم طاقت رکھتے ہو. یعنی پہلے بتا دیا کہ یہ کام کرنا آسان نہیں ہے، کام مشکل ہے. اس کے لیے ہر کسی کے اندر دل گردہ ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو، کس بات کی طاقت رکھتے ہو؟ میں ان تصبح وتمسی، کہ تم صبح بھی اس حال میں کرو، تمہاری شام بھی اس حال میں ہو رہی ہو. ایسا نہیں ہے کہ آفس میں تو بہت اچھے بنے ہوئے، مسکرا کے بات کرتے، پرسنل سیکرٹری ہوتی ہیں ان سے بڑے مسکرا کے بات ہوتی ہے، اور گھر میں آ کر جو بات ہوتی ہے تو بڑے ٹیسٹ میں آ کے بات ہو رہی ہوتی ہے. اپنی اماں سے بہت مسکرا کے بات ہو رہی ہے، اہلیہ سے بڑے تلخی سے بات ہو رہی ہے، بڑے ترش انداز میں بات ہو رہی ہے. سگے بھائی سے بڑے سخت لہجے میں بات ہو رہی ہے، وہ گلی کا جو چمار اور دوست ہے اس سے بڑے مسکرا کے بات ہو رہی ہے. بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ایک چائے پینے کا وقت نہیں ہے، اور چماروں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک بھرنے کا وقت ہے. فرمایا ان تصبح وتمسی، تم صبح بھی اس حال میں کرو، تمہاری شام بھی اس حال میں ہو. ولیس فی قلبک غش لاحد، کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو، تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو. ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل، اگر اس بات کی قدرت رکھتے ہو نا تو فافعل، ایسا کر گزرنا. فرمایا وذالک من سنتی، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لوگوں کے حوالے سے وہ بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا، وہ بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ میرے سامنے کوئی صحابی کسی دوسری صحابی کی برائی نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اگر اس نے کوئی برائی کی اور وہ دل میں آ گئی، اب جب وہ آدمی وہ صحابی سامنے آئیں گے تو وہ برائی زندہ ہو جائے گی. ہمارے یہاں تو ایسے آدمی کو تلاش کیا جاتا ہے، جی آپ بتائیں صورتحال کیا رہا، ان فلاں کا کیا حال ہے، پتہ ہے نا ان کے ساتھ لگتی ہے، چلو جی وہ شروع ہو گئے.
بٹن دبا دیا شروع ہو گئے جی وہ برائیاں ساری انفارمیشن جو ہے مل جاتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس مسجد کے اندر اس دروازے سے جو آئے گا وہ شخص جنتی ہوگا. کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. بڑی بات ہے کسی کو دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دے دے. تو بہرحال ایک صحابی آئے اور وہ مسجد میں اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں ان کی جو ہے وہ جوتی مبارک تھی اور جو ہے نا وہ ان کے داڑھی مبارک سے جو ہے نا وہ پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ہے وہ. ایک دن ہو گیا, دوسرے دن پھر صحابہ اکرام اسی طریقے سے بیٹھے تھے مسجد نبی میں. آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. پھر اگلے دن پھر وہی صحابی داخل ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے دن پھر آپ نے یہ فرمایا کہ وہی صحابی داخل ہوئے. اب صحابہ اس بات کی فکر میں کہ کیا ایسا عمل ہے کہ یہ آدمی حضور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں دنیا کے اندر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں, یہ کچھ زیادہ پریشان. یہ کیوں زیادہ پریشان ہوئے؟ ان کا معمول یہ تھا کہ یہ پورے دن روزے سے رہتے تھے, پوری رات تہجد میں رہتے تھے اور یومیہ ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے. یومیہ ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے. اس پورے شہر کراچی کو ٹٹول دینا شاید ہی کوئی ایک بندہ ملے کہ یومیہ قرآن پاک پڑھتا ہوں. اولئک آبائی وجدی فجئنی بمثلہم, یہ ہیں ہمارے باپ دادا, یہ صحابہ, یہ ہیں ہمارے بڑے. یومیہ قرآن پاک مکمل کرتے تھے. وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنے لگے کہ جی میرا معمول یہ کہ دن بھر روزہ, رات بھر میری تہجد اور روزانہ یومیہ قرآن پاک مکمل کرتا ہوں, لیکن حضور نے یہ بشارت مجھے نہیں فرمائی, ان کو فرمائی. بڑی فکر ہوئی. یہ ان صحابی کے گھر میں گئے تو مان لگے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. مہمان بنے, آ جائیں, دروازہ کھولا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر میں مہمان بنا, میں ان کے گھر میں رہا, رات جب ہوئی نا تو میں یہ دیکھنے لگا کہ لیٹ گیا, چادر اوڑھ لی, لیکن سویا نہیں. یہ دیکھوں کہ یہ رات بھر میں کرتے کیا ہے. تو دیکھا میں نے کہ وہ آئے اور رات میں جو ہے نا بستر پہ جیسے ایک عام آدمی لیٹتا ہے وہ لیٹے اور صبح فجر کے لیے اٹھ کے جو ہے نا وہ نماز کے لیے چلے گئے. دوسرا دن میں نے کہا ایک دن اور میں آپ کے پاس مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں. دوسرے دن پھر وہیں رہے. پھر معمول دیکھا, پوری رات دیکھا, وہ یہی معمول تھا. تیسرا دن ہوا, پھر تیسرے دن میں پھر دیکھا اور پھر تیسرے دن پھر یہ معمول تھا. تو بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی مجھے ایسی خاص چیز نظر نہیں آ رہی جس خاص چیز کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے لیے یہ بات جملہ فرمایا ہو. بہرحال آخر میں انہوں نے ان سے پوچھ لیا, فرمایا کہ آپ کے بارے میں جب آپ مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. آپ کے ساتھ میں رہا, میرے رہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا وہ عمل میں تلاش کر لوں. آپ کا صحابہ نیک اعمال تلاش کرتے تھے. ہماری تو کہتے ہیں 2 نمبر ہی سیکھو, بندے کو گھمانا سیکھو, بندے کو بوتل میں اتارنا سیکھو, اس کو جال میں کیسے پھنسانا یہ سیکھو. یہ کاریگری ہے. ہمارے بچے کو ہنر سکھا دے, ہنر تو سیکھ لیا اس نے, لیکن ابھی یہ ٹرین نہیں ہوا. ابھی کیا ٹرین نہیں ہوا؟ یہ بندہ نہیں کاٹ سکتا, ابھی بندہ نہیں کاٹ سکتا. اصل چیز تو ابھی رہ گئی ہے. تو بہرحال تو فرمانے لگے کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے, بس ایک عمل ہے. میں جب رات کو سوتا ہوں نا تو اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر کے اپنے دل کو سوتا ہوں. میرے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی, میرے دل کے اندر کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی, میرا دل پاک اور صاف ہوتا ہے. بس یہ دل کو صاف کرنا نا یہ آسان کام نہیں ہے. ایک آدمی زیادتی کرے, برا بھلا کہے, ہاتھ بھی اٹھا دے اور اس سے اپنے دل کو صاف کر لینا, معاف کر دینا بہت مشکل کام ہے. مشکل. اسی لیے حضور نے فرمایا اگر تمہارے اندر استطاعت ہو, تمہارے اندر قدرت ہو تو یہ کام کر گزرو. مشکل کام ہے. ظلم سہنے کے بعد مسکرا دینا یہ سنت نبوی ہے, یہ سنت نبوی ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں, بدر میں بھی یہ شریک رہے, احد کے میدان میں بھی یہ شریک رہے.
کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یعنی ایک صحابی ہے حضور کے ساتھ غزوات میں شریک رہے ہیں. غزوات میں شریک رہنا یہ آسان چیز نہیں ہوتی. اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر، پیسے کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، دین کی سربلندی کے لیے لڑنا اور اپنی جان کو دینا، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. ان غزوات میں شریک رہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو صرف دو عمل مجھے ایسے ملتے ہیں کہ جن اعمال کی اوپر مجھے کچھ تھوڑا بہت اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری اس پر مغفرت ہو جائے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کوئی نماز نہیں؟ نمازوں پہ نہیں. بھائی کوئی غزوات میں شریک ہوں اس پر تھوڑا سا آپ کو اس پہ امید نہیں. تو میں دو کام ایسے میں کرتا ہوں جس پہ مجھے امید ہے کہ شاید اللہ اس پہ میری مغفرت فرما دے. ایک عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. میں زبان، ہمارے تو تیر مارتے ہیں ایسے جملے مارتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں جا کے چپتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے کیسے بولا. یہ ہوتا ہے بولنے کا انداز. بات بھی کر گیا، وہ سمجھ بھی گئے. اپنی زبان سے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. اور دوسرا یہ ہے اپنے دل کے اندر میں کسی کے لیے برائی نہیں رکھتا. اپنے دل کو میں صاف ستھرا رکھتا ہوں. چاہے ہماری یہاں کی خواتین ہوں، چاہے ہمارے یہاں کے حضرات ہوں، اس بات کی نیت کریں، اس بات کی کوشش کریں دلوں کو نفرتوں سے پاک کریں. اگر ہمارے دل نفرتوں سے پاک ہو جائیں گے ہمارے خاندان ایک ہو جائیں گے. ہر خاندان ٹوٹ کا شکار ہے. وہ کوئی 5 سال پہلے کی بات وہ دل کے اندر کنارے میں رکھی ہوئی ہے. جہاں کوئی ملنے ملانے کی بات شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہوا تھا 5 سال پہلے، وہ بات فوراً زندہ ہو جاتی ہے. وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں. وہ دلوں کو ایک مرتبہ صاف کر لے، ایک مرتبہ آدمی دلوں کو دھو لے اور آدمی اپنے دل کو اس بات پر راضی کرے کہ جی نہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں گا اور نہ میں کسی کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی بات رکھوں گا. اہل جنت کی یہ صفت ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنتوں کو جب جنت میں داخل کریں گے تو پہلے ان کو دلوں کو صاف کریں گے. ان کے دل صاف ہوں گے. کہ گندے دل کے ساتھ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. آدمی جنت میں، ہم انسان ہیں، کبھی کبھار دل دماغ میں دوسرے کے لیے بات آ جاتی، فوراً اپنے آپ کو متوجہ کریں بھائی میں نے تو جنت پہ جانا ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے. میرا اختلاف 1 گھنٹے رہے گا یا 1 سال رہے گا کہ پتہ نہیں کیسے کب مجھے موت آ جائے. میں تو چاہتا ہوں دل میرا صاف ستھرا رہے، لوگوں کے حوالے سے میرے دل کے اندر کوئی برے جذبات نہ ہو. اس چیز کو خیال کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے ساتھ چلائیں. مشکل ہے لیکن چلنا پڑے گا. عادت ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے وہ کسی کام میں لگتا ہے اس کو شروع میں عادت نہیں ہوتی، لیکن بعد میں اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آدمی کو وہ مشکل کام عادت بن جاتی ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن جب عادت بن جائے گی تو انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. اور ایسے لوگوں کے جن کے دل صاف ہوتے ہیں تو وہ پھر لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے ملتے ہیں. ان کی زبان سے بھی لوگوں کے لیے برے جملے نہیں نکلتے، ہاتھ پاؤں بھی لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہوتے، اور نہ سوچ ان کی لوگوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے. وہ مثبت سوچ رکھتے ہیں، پازیٹو سوچ رکھتے ہیں. ہماری سوچیں منفی ہو گئی ہیں، ہماری سوچ نیگیٹو ہو گئی ہے. کسی آدمی کو صحیح کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی راستہ نکالتے ہیں کہ اس میں کوئی نیگیٹو راستہ نکل جائے، کوئی نیگیٹو پہلو نکل جائے. کوئی آدمی کوئی بات کر رہا ہو، اس بات کے 10 صحیح مطلب ہوں گے اور ایک مطلب کوئی دور جا کے کوئی غلط نکل رہا ہوگا، ہم وہی غلط مطلب لیں گے. آپ نے یہ جملہ اس لیے کہا ہوگا، بھائی نہیں میری تو دماغ میں بھی نہیں تھا، نہیں اسی لیے کہا ہوگا. انسان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے. مثبت سوچیں، منفی سے اپنے آپ کو بچائیں اور دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں. خاندان ایک ہو جائے گا، مضبوط خاندان ہو جائے گا، آپس میں جوڑ اور اتحاد رہے گا. یہ منافقت کے منہ سے مسکرا کر مل دینا جی بہت اچھے ہیں جی، ہم تو آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں تو شاید آپ کے اپنے بھی محبت نہیں کرتے ہوں گے، اور دل میں اتنا بڑا چھوڑا رکھ لینا، یہ چیز جو ہے نا وہ مسلمانوں کا یہ طور طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.